صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم سبحان ربي وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک حرف کو لینے والا بنا دے اور یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. آج ہم قرآن پاک کا پہلا سپارہ شروع کریں گے. اس میں وقت کی کمی کے پیش نظر عربی ٹیکسٹ کو سکپ کرتے ہوئے صرف ترجمے کے ساتھ اور تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو پہلے سپارے کا انٹروڈکشن دوں گی انشاءاللہ. اپنے آپ کو پہلے قرآن پاک کو لینے کے لیے تیار کریں. موسیٰ علیہ السلام کو جب قرآن پاک دیا گیا، اللہ کا کلام دیا گیا، تو وہ کوہ طور پر گئے. اپنے آپ کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں بیٹھے اپنا کلام دے رہے ہیں. بظاہر تو آنکھیں دیکھتی ہیں اور زبان پڑھتی ہے، مگر اسے ہمارا دل لیتا ہے. یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا اور مومن کی صفات میں ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کی یاد سے تڑپ اٹھتے ہیں، اور جب تلاوت ان پر کی جاتی ہے تو یہ تلاوت ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. سورۃ انفال کی آیت نمبر 2 ہے. تو آپ اپنے دل سے پوچھیں، آپ کا دل اس سمندر کو لینے کے لیے تیار ہے؟ قل هو کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اس طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور روح کی غذا قرآن پاک ہے. اور مالک کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کا کلام، اس کا دی ہوئی انسٹرکشنز، اس کی ہدایات کو ہم غور سے سنیں. کسی قسم کی کوئی وسپر، کوئی خیال، ایسا وسوسہ یا اندیشہ، یا کسی قسم کا کوئی شرک، یا کسی قسم کا کوئی بھی خیال آپ کے دل سے نہ گزرے. شیطان کی کوششیں اور اس کے کمٹمنٹ کو آپ اگنور کرتے ہوئے، تمام رکاوٹوں اور تمام چور دروازوں کو بند کرتے ہوئے، دل کے پورے شعور کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج کے دور میں اور چیزیں بڑھ گئیں، وقت کم ہو گیا. وقت کیا ہے؟ وقت زندگی ہے. سورۃ فاتحہ ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت ہے، اور یہ ایکچولی تعلق باللہ کی پہلی سیڑھی ہے. سورۃ فاتحہ کا بنیادی نقطہ شکر ہے. شکر کے مختلف اینگل ہوتے ہیں. شکر زندگی کی شکر ہے. شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. لَأَشْكُرْكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا آپ شکر کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور ناشکری محرومیوں میں اضافہ کرتی ہے. سورۃ فاتحہ کا ابتدا، اس کا تھیم شکر ہے. شکر کرنے کے لیے تو ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں، لیکن آج جس نعمت کا شکر ہم ادا کریں گے وہ ہے وقت. وقت کیا ہے؟ زندگی. سب سے پہلی دولت جو انسان کو دی گئی، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کچھ نہیں تھے. سورۃ بقرہ کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 27، اور اس کو ہم آج کی آیت تدبر کہیں گے. ہم ہر پارے میں ایک ایسی آیت کو دیکھیں گے جس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. تو آیت ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم، کس طرح تم منکر ہو سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وکنتم امواتا، کہ تم مردہ تھے، واحیاکم، تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارتا ہے، ثم یحییکم، اور پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے.
تو دنیا میں آنے سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ نہ سے کچھ بنے، اور اس کے بعد کچھ نہیں رہیں گے۔ جو زندگی کی سب سے بڑی دولت ہمیں ملی، زندگی کیا ہے؟ زندگی وقت ہے۔ العصر ان الانسان لفی خسر، خسارہ لینا، خسارہ کیسا؟ وقت کا صحیح استعمال ہمارے خسارے سے بچائے گا، لیکن انسان کیا ہے؟ وہ خسارے میں ہے۔ اپنا قیمتی وقت اپنے صحیح جگہ لگانے کے بجائے اور جگہ لگا رہا ہے۔ ایک ماں کی گود میں اگر بچہ ہو اور خدا نہ خواستہ وہ انتقال کر رہا ہو، ایک ماں کے بس میں نہیں ہے کہ اس کی سانسیں لوٹا دے یا اپنی سانسیں ہی اس میں ڈال دے، تو انسان اتنا بے بس ہے۔ تو پورے شعور کے ساتھ کہیے الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تمام تعریفیں اس مالک کی ہیں جس نے ہمیں عطا کی۔ زندگی کی قدر کا حکم دیا گیا، شکر کہ اللہ نے زندگی دی۔ قیمتی سے قیمتی چیزیں، سونا چاندی دولت سب بڑھتا ہے، وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ دنیا کی کسی چیز سے وقت کو ناپا نہیں جا سکتا۔ وقت کیا ہے؟ کس سے ریلیٹ کریں وقت کو؟ وقت قطرہ 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 کچھ دولت جمع ہوتی ہے، سونا چاندی جمع ہوتا ہے، 100 ہزاروں میں اور ہزار لاکھوں میں بدل جاتے ہیں، لیکن زندگی کی دولت کی سب سے بڑی نعمت وقت ہے، جو ایک دفعہ چلا جائے وہ واپس نہیں آتا۔ بڑی بڑی نیکیوں کی تمنا کیجئے، اللہ کی قدر کیجئے۔ اللہ ساری تعریفیں، سارے شکر، ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ڈے ٹو ڈے نعمتوں کی طرف توجہ دیجئے۔ اس میں سے کچھ تھوڑی سی میں آپ کو صرف اس مقصد کے لیے بتا دوں کہ شکر کیوں کریں ہم اللہ کا۔ ایک تو وقت نعمت دی، دوسری نعمت صحت کی نعمت ہے۔ ذرا غور کریں، اپنے وجود پہ نظر کریں، اگر میں صحت مند نہ ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا اگر کوئی مانگے تو کیا مانگے؟ فرمایا صحت۔ صحت ایک دولت منظم انداز سے وجود کو پروان چڑھانے کا نام ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 4000 بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ 4000 بیماریاں اس کے اندر نہ ہوں تو جسم کے اندر قوت مدافعت کا نظام، ریزسٹنس نہ ہو، جراثیم، اور وہ جراثیم مر جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گی۔ اگر کسی کا دل کمزور ہو اور تیز چلنے سے سانسیں تیز ہو جاتی ہیں، یہ کس کا نظام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وقت کم ہو، صحت کی کمی ہو، عبادت میں خشوع نہیں آ سکتا۔ بائی پاس 1960 میں 1960 میں پہلی دفعہ کیا گیا۔ دل کی نالیاں اگر ڈیمیج ہو جائیں تو سیم سائز کی، سیم قسم کی نالیاں پنڈلی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی۔ اسی طرح گردے کا پہلی دفعہ ٹرانسپلانٹ 1950 17 جون کو کیا گیا۔ 2 گردے ہیں، تیسرا کہاں لگائیں؟ اللہ کی قدرت، اللہ نے ان کے درمیان ایک جگہ رکھ دی، جب کبھی ان میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس طرح مسئلے کو حل کیا جائے۔ ہے کوئی اتنے فکر کرنے والا، اتنی پرواہ کرنے والا ہماری؟ اس کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو، اوروں کی تعریفیں کرتے ہو، زیادتی ہے۔ اللہ کے گن گاؤ، لوگوں کی تعریفوں کے پیچھے نہ بھاگو۔ پسلیاں، ہماری ایک طرف سے ایک پسلی ایکسٹرا ہے، کیا یہ بیکار ہے؟ آج تک سائنس اس کا اندازہ نہیں لگا سکی تھی، مگر درمیان میں بچے پیدا ہوئے جن کے نرخے جڑے ہوئے تھے، وہی پسلی کی ہڈی نرخے میں کام آئی۔ اگر وہ پسلی کی ہڈی نہ ہوتی تو ان بچوں کے لیے سروائیو کرنا مشکل تھا۔ ہم نے اللہ کی قدر نہیں جانی۔ لیور پورا کاٹ دو تو دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر لیور خراب ہو جائے تو زندگی ناممکن ہے۔ اسی طرح کے کئی معجزات ہیں۔ چلنے اور بولنے کا شکر ادا کریں، سر کے بالوں سے پاؤں کی انگلیوں تک۔ ایک گروہ کئی لاکھ دفعہ ہم اپنی پلکوں کو ہلاتے ہیں۔ پلکوں کے ایسے مسلز ہیں جو ہم اپنی پلکوں کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین آدمی ایک ایسا آدمی جو اپنی پلک خود نہیں جھپکا سکتا، اپنی تمام تر دولت کے باوجود وہ اپنی صحت نہیں لا سکتا۔ تو صحت ایک ایسی چیز ہے جو قیمت سے نہیں ملتی۔
ہمیں دن میں 1000 بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کان میں ایک ایسا لیکوڈ ہے، اگر وہ گر جائے تو ہم سیدھے نہیں چل سکتے۔ جس رب نے دیا، الحمدللہ، رب کی تعریفیں، تمام تعریفیں، تمام شکر اس رب کا۔ تو سب سے بڑا ہے، تو میری جس طرح دنیا کے کام سنوارتا ہے، میرے آخرت کے کام بھی سنوار۔ رب پر نظریں لگائیں، اسی سے مانگے، اور مانگنے میں سب سے قیمتی دولت جو ہم مانگیں گے وہ ہدایت کی دعا ہے۔ رشتے، گھر، اولاد، سب سے زیادہ فکر ہمیں ہدایت کی لگانی چاہیے۔ اگر ہمیں گاڑی موجود ہو اور چلانی نہ آتی ہو تو اس گاڑی کو ہم کہیں نہ کہیں ٹھوک دیں گے یا کوئی نقصان کر دیں گے اپنا اور گاڑی کا۔ تو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کی گائیڈ بک یہ قرآن پاک کی کتاب ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو چلانے کے صحیح طریقے نہیں سیکھیں گے تو ہم اپنی زندگی کی گاڑی کہیں ٹھوک بیٹھیں گے۔ زندگی گزارنے کا ایک ایسا بہترین طریقہ جس پر چلتے چلتے دنیا میں کامیاب ہو کر گزارے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ہدایت ایک ہدیہ ہے، گائیڈنس از اے گفٹ۔ اپنے بچوں کو دیں، گھر والوں کو، دوستوں کو، پیاروں کو ہدایت کے سفر میں ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ یہ سفر تنہا نہیں کٹتا، دور تک جانا ہے، پیاروں کو ساتھ لے کر چلیں۔ تیز چلیں گے تو سب اکیلا چھوڑ دیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے، سیدھا راستہ ہمیں دکھا۔ اللہ کے بندوں کو غم ہے، اللہ تک کے بندے کو غم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی لسٹ سے نہ نکال دے۔ ہم اللہ کے گھر کی جوتیاں سیدھی کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لگائے تو ہم اللہ کے گھر میں لگے رہیں۔ ایسا تعلق کہ سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بے نیاز کر دے۔ دن میں 17 بار ہم اس سورت کو کم از کم پڑھتے ہیں، تو یہ سورت اللہ اور بندے کا آپس میں تعلق ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ زندگی کی شاہراہ۔ زندگی کے راستے پر تنہا نہیں چلتے۔ اگر زندگی کے راستے پر تنہا چلیں گے تو مس لیڈ ہو جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر صراط مستقیم کو چھوڑنے والے، لڑکھانے والے کل پل صراط پر لڑک جائیں گے۔ ایک بات لکھنے کی ہے، نوٹ کرنے کی ہے، لکھ لیں کہ زندگی کی صراط مستقیم آخرت کا پل صراط ہے، اور زندگی کی پل صراط سیدھی نہیں ہے۔ اس میں کئی قسم کی گھاٹیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، امتحان ہیں، آزمائشیں ہیں۔ ایک پل پل پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر آنے کے لیے پرکھتے ہیں۔ اگر آزمائش میں نہیں آ رہی تو آپ توجہ کیجئے، ہمارا رستہ صحیح نہیں ہے۔ آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے مشکل گھاٹی پل صراط ہے، وہاں سے جہنم میں گریں گے۔ سورۃ مریم میں ہے کہ کسی کا دور تک کا نور ہوگا، کسی کا کھجور تک کا نور ہوگا، اور سب سے کم روشنی انگوٹھے میں ٹمٹماتی ہوئی تھوڑی سی روشنی ہوگی۔ اور سورۃ حدید میں اس کا منظر بیان کیا گیا ہے، اور یہ نور نیکیوں کا ہوگا، صدقات کا ہوگا، آسانیوں کا ہوگا، اور ان تکلیفوں کا ہوگا جو اللہ کی راہ میں آئیں۔ ہدایت کے سفر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیجئے۔ پہلی بات، اول ملتی نہیں ہے ہدایت، ملتی نہیں ہے اتنی عام، اور اگر مل جائے تو وہ ٹھہرتی نہیں ہے۔ ہدایت ایک آئس بال کی طرح ہے، بنانا بھی مشکل، تھامنا بھی مشکل، پھسلنے والی گیند کی طرح ہے۔ ہدایت کی تڑپ کیجئے۔ ہدایت کی تڑپ میں صحابہ رویا کرتے تھے۔ عمر فاروق فرماتے تھے، ایک قدم میرا جنت میں ہے اور دوسرا باہر۔ دعا کرنی ہے ہدایت کی، اور محاسبہ کیجئے، کیا شعور سے شکر کرتی ہوں؟ شعور سے ہمیں اللہ کی تعریفیں کرتی ہوں، زندگی کی نعمت پر شکر کرنے والی ہوں، اللہ کو حقیقی یوم الدین کا مالک سمجھتی ہوں۔ بندگی کے رنگ ہدایت کے راستے پر جان بوجھ کر چلتے رہیے، جتنی بھی تکلیفیں ہیں۔ ہدایت ایک تحفہ ہے، حقیقت میں کیا میں ضالین یا مغضوب بن کر تو نہیں جی رہی؟ ضالین ایسے بے علم لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، اور مغضوب وہ علم والے جن پر عمل کرنے کی جن کو توفیق نہیں ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ شروع خدا کے نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب طرح کی تعریفیں اللہ کو سزاوار ہیں جو تمام مخلوق کا پروردگار ہے۔
بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ پہلی 3 آیاتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور یہ آیت نمبر 4 یا آیت نمبر 5 سے ہمیں سیدھا راستے پر چلا۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کمٹمنٹ ہے، عہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور آگے 3 لائنوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا احتیاج کرتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا فضل کرتا رہا، نہ کہ ان پر غصے ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے، 286 آیات پر مشتمل یہ سورت۔ سب سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں گے۔ 286 آیات پر مشتمل سورت، یہ 286 مائل سٹونز ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ زندگی گزارنے کا راستہ۔ اگر بلندیاں چاہیے تو سورۃ بقرہ کو سمجھنی پڑے گی، بلندیاں چاہیے تو سورۃ بقرہ سمجھنی پڑے گی۔ اس کے مضامین کو اس کی ترتیب کے حساب سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ 1 سے لے کر 152 آیات ہیں، اور اس میں 18 رکوع آتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب کا رخ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، اور دوسرا حصہ آیات 153 سے 286 19 سے 40 تک رکوع آتے ہیں، جو موجودہ امت مسلمہ یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے۔ 3 بار بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی، لیکن جب کال اٹینڈ نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تحویل کعبہ، اس کو ہم فردر تقسیم کریں تو آیات 1 تا 39 رکوع 1 تا 4 تمہیدی مضامین ہیں۔ پہلی 20 آیات میں 3 قسم کے گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک پکے مسلمان، پکے کافر اور منافقین۔ کس سے لے کر 29 تک قرآن حکیم کی دعوت، عبادات اور بنیادی عقائد بیان کیے گئے۔ 30 سے 39 تک انسان کو منصب خلافت اور اس کے تقاضے سمجھائے گئے۔ آیات 40 تا 123 رکوع 5 سے 14 تک سابقہ امت سے مسلمہ سے براہ راست خطاب ہے۔ 40 سے 46 میں سابقہ امت کے لیے دعوت ہے، اور جب کال اٹینڈ نہیں ہوئی، دعوت قبول نہیں کی گئی، جواب نہیں ملا، تو 47 سے لے کے 123 تک سابقہ امت کے جرائم اور ان کی ملامت ہے۔ آیات 124 تا 152 تحویلی مضمون ہے، جن میں خانہ کعبہ کی تعمیر، حضرت ابراہیم کی دعائیں، تحویل کعبہ کا بیان، تحویل امت، سابقہ امت کے معذوری اور مسلمانوں کے لیے لوگوں کی امامت کا منصب۔ یہ ایسا مارشل لا لگایا گیا، جس طرح سے ایک حکومت صحیح کام نہیں کرتی تو مارشل لا لگا کر تمام منصب ختم کر دیے جاتے ہیں اور پھر نئی حکومت آتی ہے۔ بالکل اسی طرح سورت شروع کرتے ہیں۔ نٹ شیل کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے سورت بقرہ میں موجود ہیں۔ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے، 1000 حکم، اوامر اور 1000 نواہی، یعنی چیزوں سے روکا گیا ہے۔ 1000 چیزوں کا حکم دیا گیا اور 1000 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ ہم نے اپنے لیے زندگی کے مائل سٹونز کو اس سورت بقرہ پہ پرکھنا ہے۔ اگر تم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، اس کے حکم پر چلنا چاہتے ہو، تو کیا کرنا پڑے گا؟ سورت بقرہ کو سمجھ لیجئے۔ اس کے پہلے رکوع میں 3 مختلف قسم کے لوگوں کا تعارف ہے۔ ترجمہ پڑھ کے تھوڑی سی میں اس کی تفسیر بتاؤں گی اور انشاءاللہ چلیں گے۔ الف لام میم۔ الف لام میم کا لفظ عاجز کرنے کے لیے، مقاطعات میں سے ہے کہ بے بس کرنے کے لیے، تمام علم کے باوجود اپنے عمل سے نہیں سمجھ سکتی میں اس کو۔ اور الف لام میم ہمیں یہ بھی کلیئر کرواتا ہے کہ سب سمجھ میں نہیں آئے گا، جو سمجھ میں آئے گا اس کو لے لیجئے۔ یہ کتاب قرآن پاک ہے، یہ اس دعا کا نتیجہ ہے جو ہم نے سورۃ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا واقعی کمیٹڈ ہو، واقعی ہدایت چاہیے، تو یہ لیجئے، یہ کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہے، کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنمائی ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ صفات کو نوٹ کرتے جائیے گا۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی، اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی، سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ تو ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی میں رہتے ہیں، متقین ہیں۔ عمل کے آخری سرے پر پہنچتے ہوئے شخص جو سب کچھ
کر چکے ہوں اس کتاب کو پڑھنے سے ڈرتے ہیں 2 وجوہات کی بنیاد پر۔ پہلی وجہ زندگی مشکل ہو جائے گی، دوسری وجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جس کو ہدایت کی فکر لگ جائے گی وہ خود کو بدلنا چاہے گا، اور یہ احساس چینج ہونے کا احساس سب سے بڑا احساس ہے۔ اللہ کی نظروں میں وہی لوگ مقرب ہیں جو خود کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ آیت میرے لیے ہی ہو، آج کا آنا ہمیں متقیہ بنانے کے لیے ہو، یہ لفظ ہمارے لیے ہی ہو، ہمیں اس کی طلب کی تڑپ لگ جائے۔ اگر ہے تو مبارک ہے آپ کے لیے، اور آپ کے لیے ایک شرط ہے، بدلنا چاہیے۔ بیمار کو، گناہگار کو، متکبرین کو، خود کو پسند کرنے والوں کو۔ اور جو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گی، تھوڑی سی ساؤنڈ ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے، مطلب اگلے سیشن سے یہ ساؤنڈز نہیں ہوں گی۔ آئی ایم آن دا وے، دیٹس وائی آئی ایم سوری۔ کنٹینیو کریں گے۔ اگلی صفت ہے، اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، العصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اور پھر فرمایا ایمان لاؤ، نیکیوں کا فیول، مواقع۔ ہمارا مطلوب ایمان ہے، ایمان اصل دولت ہے۔ سب سے کم اہلیت کا ایمان ہے الحمدللہ صحت، تندرستی، زندگی اور ایمان کی نعمت ہمارے پاس موجود ہو۔ ایک دفعہ ایک چھوٹی سی سوچ جو کہ اکثر کمپا دیتی ہے مجھے اندر سے ہی، کہ اگر میں مسلمان ماں کے گھر نہ پیدا ہوئی ہوتی تو۔ ایک دفعہ ذرا آپ سوچئے گا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ نماز، جو عمل صالحات میں سے ہے۔ یہ حاضری ہے، لبیک اللہم لبیک، کہ تو دن میں 5 بار ہم دین کا تصور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہم سے فرمایا گیا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مما رزقناہم، یعنی کہ بخل کی گرہیں کھول رہے ہیں ہماری، کہ مال کو خرچ کرنا بھی ایک سکل ہے، وقت کو استعمال کرنا بھی سکل ہے۔ ایک مال ہوتا ہے، ایک ہماری مہارت ہوتی ہے، ایک ہمارا وقت ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری صحت ہے، یہ تمام رزقناہم ہیں، ہمارے دیے ہوئے ہمارے رزق ہیں۔ اور محاسبہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کے راستے پر خرچ کرتی ہوں، اپنی مال، اپنی دولت، اپنی اولاد اللہ کے نام پر خرچ کرتی ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دو چیزیں جو ہمیں نہیں ہونی چاہیے، ایک یہ کہ ہم اپنی غلطی کو غلطی نہ مانیں، کٹ جائیں۔ دوسرا کیا؟ کہ غلطی کو سچا ثابت کریں۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں ہم اس سے آگے سے اس کے بارے پڑھیں گے۔ اب جو جن میں یہ صفات ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ کافروں میں نہیں، تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، تو ایمان نہیں لائیں گے۔ خدا نے ان کے دلوں میں، ان کے کانوں میں مہر لگا رکھی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ کہ اپنے آپ میں خدا کو اور مومنوں کو چکما دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکما نہیں دیتے، وہ اس سے بے خبر ہے۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا۔ ان کے جھوٹ کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو، تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھو یہ بلا صبح مفسد ہیں، لیکن خبر نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح وہ لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوفی مان لائے ہیں اس طرح ہم بھی مان لے آئیں۔ سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور محمد کے پیروکار سے تو ہم ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں، ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے، انہیں مہلت دے جاتا ہے کہ اپنی شرارت اور سرکشی میں بڑھیں اور بہک جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ ان کی تجارت ان کو کچھ نفع دے گی اور نہ ہی ہدایت یاب ہوں گے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے شب تاریک میں آگ جلائی، اور جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی کو زائل کر دیا، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ کہ ان کی مثال ایک می کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہے اور اس میں اندھیرا ہے، اس میں اندھیرا چھا رہا ہے اور بادل گرج رہا ہے اور بجلی کو گوند رہی ہے، تو یہ کڑک سے
موت کے ڈر سے، خوف سے اب کانوں میں انگلیاں دے لیں گے اور خدا کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ قریب ہے بجلی چمکے اور ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لیا جائے۔ جب بجلی چمکتی ہے تو ان پر روشنی ڈالی جاتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں، اپنے پروردگار کی بات کرو۔ آیت نمبر 20 تک جو ہم نے اس وقت پڑھے ہیں، یہ 3 قسم کے گروہوں کا ذکر تھا۔ خدا گواہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت پہ اگر 3 گھنٹے کی بھی تفسیر کی جائے تو وہ کم ہے، لیکن فی الحال ہم اس کا اوور ویو لے رہے ہیں قرآن پاک کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ہمیں ٹائم دیا، انشاءاللہ ہمیں موقع ملا تو ہم اس کی ہر آیت کی تفسیر بھی کریں گے۔ اگلا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں، اپنے پروردگار کی بات کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے می برسایا کہ تمہارے کھانے کے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے۔ بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، تم جانتے تو ہو اگر تم کے اس کتاب میں ہم نے اپنے بندے محمد عربی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے شک ہے تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز کر ہی نہیں سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن میں نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ متقین کے لیے انعامات ہیں، صفات کے بعد یہ انعامات ہیں۔ خدا اس بات سے یار نہیں کرتا کہ مچھر کی یہ بڑھ کر کسی چیز مکھی یا مکڑی کی مثال بیان کرے، جو وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو چیز سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشنے کے بعد کے وعدوں کو توڑتے ہیں۔ جس چیز یعنی رشتہ قرابت کو جوڑنا ہے، یعنی کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو پتا کیے ڈالتے ہیں تو زمین میں خرابی کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کافروں، تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں تم بے جان تھے۔ یہ تدبر ہے آیت نمبر 27۔ بے جان تھے تو اس کو تم کو جان بخشی اور پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں تمہارے لیے پیدا کی پھر آسمانوں کی طرف متوجہ کیا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہی ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا۔ اب یہ خلافت منصبی انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دینے کے بارے میں کچھ آیات ہیں۔ زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایسے شخص کو نہیں بنانا چاہتے ہو جو خرابیاں کرے اور کشتے خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا، میں یہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کا نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب خدا نے آدم کو حکم دیا، ہے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں؟ جو تم ظاہر کرتے ہو جو پوشیدہ ہیں سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں سے داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا، بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا ہے اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھی اور معافی مانگی تو اس نے ان کو قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صابر رحم ہے۔ ہم نے فرمایا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا۔ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
اے آل یعقوب میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس پر اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں تم سے کیا تھا، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ جو کتاب میں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے منکر اول نہ بنو، میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی قیمتیں یعنی دنیا کی تھوڑا منافع نہ حاصل کرو، اور مجھ سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کا کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کر دیتے ہو؟ یہ نوٹ کرنے کا بات ہے کہ جب ہم دوسروں کو نیکی کا حکم دیں تو خود کو نہ بھول جائیں، دوسروں کو حق پہنچانا ہے، خود کو حق سے محروم نہیں کرنا۔ حالانکہ تم پر خدا کی کتاب بھی پڑھتے ہو تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز مشکل ہے، گراں ہے، مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو جسم کا ساری کرنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان بھی یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت بھی بخشی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی سفارش منظور ہوگی۔ یہ ہوگا حشر کا میدان، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں گے۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے مخلصی بخشی، اور وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا تو تم کو نجات دی، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا تو دن دیکھ ہی رہے تھے۔ جب ہم نے موسیٰ کو 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر دیا کہ محمد موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا وعدہ تھا، اور اس کے لیے وہ 30 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، اور پھر 10 دن کی ایکسٹینشن سے کلام لے کر آئے، اور تم کو تو ظلم کر رہے تھے اپنے پر، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ ان آیتوں میں ہر آیت میں بہت تفسیر ہے، الحمدللہ کبھی اللہ نے موقع دے ہم اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے۔ ابھی فی الحال اس کو اپنی زبان میں لیجئے۔ قرآن کی تفسیر کے 2 طریقے ہیں، ایک تو ہم عربی میں ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، تو عربی کو ہم گرامر کی طرح پڑھیں گے تو عربی بھی ہمیں الحمدللہ سمجھ آئے گی، ایک لینگویج ہے۔ اگر ہم عربی نہیں سمجھتے تو ہم اس کو اپنی زبان میں، اپنی مادری زبان میں، جیسے ہماری اردو ہے اس طرح سے انگلش اور ہر کسی کی اپنی زبان میں سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ہر آیت کا شان نزول بھی ہے، اور اس طرح سے ہر آیت کی تفسیر بھی ہے، اور یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے، ایسا اعجاز ہے، ایسا معجزہ ہے کہ ہر بندے پر یہ بالکل مکمل طور پر پورا آتا ہے۔ یہ میری کے لیے بھی اتنی اہم ہے، یہ آپ کے لیے بھی اتنی اہم ہے، یہ ہم سے اگلے سال اگلے لوگوں کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے، اور ہم سے پچھلے لوگوں کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یہ کتاب جس طرح سے ہم ان میں پڑھتے جائیں گے، جیسے سمندر کی گہرائیوں میں ہم نہیں جانتے کہ سمندر کی گہرائی میں کہاں کیا ہے، ایک ہم سمندر کو دور سے دیکھ سکتے ہیں، ایک ہم سمندر کو ٹچ کر سکتے ہیں، باقی جو گہرائیوں میں جتنا جائے گا اس کو اتنا ہی اندازہ